يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہی مطلع انوار رحمت ساز جانم را الہی مطلع انوار رحمت ساز جانم را کلید مخزن انوار دل گرداں زبانم را معزز سامعین، محترم گرامی قدر علماء کرام، عزیز طلباء، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ یونس کی کچھ آیت تلاوت کی ہے، 2 آیتیں، ان سے متعلق اور ایک حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی، اس سے متعلق چند گزارشات عرض کروں گا۔ میری بات سمجھ میں تب آئے گی کہ سب سے پہلے اول سے آخر تک، جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں آخر تک بات کروں گا تو آپ بھی بالکل آخر تک اس بات کو سنیں، درمیان میں اٹھنے کی کوشش نہ کریں، اور کسی آدمی کو اگر کوئی بشری تقاضا پیش آئے تو خاموشی کے ساتھ جا کر واپس پھر آ جائیں، اکتاہٹ کا اظہار نہ کریں، اور دل کے اندر میں اور آپ سب ہم مشترک طور پر یہ آمادگی پیدا کر دیں کہ میرا دل متاثر ہو جائے اور میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کا برتن بن جائے۔ اس کی میں بھی کوشش کروں، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ بھی کوشش کریں، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ کھیتی ہوتی ہے، اس کے اوپر بارشیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کھیتی میں زمین سخت ہے اور اوپر بارش ہو گئی، پتریلی زمین ہے، تو وہ بارش اوپر کی اوپر چلی جائے گی اور وہ جو جگہ نیچے ہے پتریلی زمین وہ ساری سوکھی رہے گی، بارش بیچ میں نہیں جائے گی۔ لیکن اگر زمین پہلے سے آمادگی اس میں آ گئی اور وہاں ہل چل گیا ٹریکٹر کے ساتھ یا بیلوں والا ہل چلانے کے ساتھ، اور اس کا اندرونی حصہ کھل گیا، باہر کا حصہ اندر ہو گیا، کیاریاں اس میں معمولی بن گئی، اور اس کے اوپر اگر تھوڑی سی بارش ہو جائے گی تو وہ بارش اندر کی طرف چوسی جائے گی۔ تو ویسے بارش سے کھیتی کا کام نہیں بنے گا، بارش سے زمین کا کام نہیں بنے گا، کیونکہ اگر بارش پتریلی زمین پر ہو گئی تو یہ بارش کالعدم ہے، زمین وقتی طور پہ ٹھنڈی ہو جائے گی لیکن اس بارش کو زمین چوستی نہیں ہے۔ اور اگر ہل چلا ہے اور بارش ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ساری بارش زمین میں چلی جاتی ہے، بارش پانی بارش کا باہر بہتا نہیں، ضائع نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ اس بارش کا کام تو اللہ کا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ برسا رہے ہیں پتریلی زمین پر بھی، دریا پر بھی، کاشتکاری کی زمین پر بھی، جس میں ہل چلا ہے اس پر بھی، لیکن بعض جگہ بارش فوراً گئی، غائب ہو گئی برسنے کے بعد، اور بعض جگہ چوسی گئی اور زمین کے اندر بیج کو پانی لگ گیا، بیج نے اپنی استعداد ظاہر کر دی نشو و نما کی طرف، مٹی نے اپنی استعداد ظاہر کر دی بیج کے دانے کو سنبھالنے کی طرف، اور بیج کو بھی پانی لگ گیا، مٹی کو بھی پانی لگ گیا، دونوں کی استعدادوں کو جاگنے کے بعد ایک تنا نکل آیا، معمولی سا نازک سا کومپل۔ وہ کومپل نکلنے کے بعد
بڑھتے 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 اچھا خاصا ڈنڈا بن گیا، مکئی کا ٹانڈا بن گیا، اسی طرح گندم کا، چاول کا وہ تنے دار ایک پٹے دار تنا بن گیا اور اس کے اوپر دانے لگ گئے۔ یہ ذمہ داری بارش کی نہیں تھی، بارش نے تو برسنا تھا، اس میں ایک صلاحیت ہے اور استعداد ہے، یہ اگلی ذمہ داری زمین کی تھی کہ وہ تو اہلیت اپنی اجاگر کر دے، اس کی اہلیت سامنے آ جائے اور زمین اندر کی باہر ہو جائے، باہر کی اندر ہو جائے، نرم ہو جائے، یہ زمین کا اپنا کام ہے۔ اگر ہم نے اپنا یہ کام کر دیا اور میرے دل کی زمین، یہ میرے دل کی زمین شرح ہو گئی، یعنی اس کا اندرونی حصہ باہر، باہر کا حصہ اندر، اور اس میں ہم نے روحانی طور پر حل چلا لیا، تو چلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحی کی بارش ہمارے دلوں میں جگہ کر دے گی، میرا دل متاثر ہو جائے گا، آپ کا دل متاثر ہو جائے گا۔ ہم پہلے اگر پابند نہیں تھے کسی بھلائی کے، اب پابند ہو جائیں گے، پہلے اگر ہم ڈھیلے تھے اب ہم چست ہو جائیں گے، پہلے اگر ہم غافل تھے اب ہم بیدار ہو جائیں گے، پہلے اگر ہم لوگ اس سے ہمارا دل متنفر تھا اب ہمارا دل راغب ہو جائے گا۔ یہ ہمارے دل کے اندر جو شرح پیدا ہو گیا ہے، اس شرح کی وجہ سے، اس کھلنے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا۔ یہ ذمہ داری میری ہے اور آپ کی اور سب کی۔ ہم اپنا کام کر دیں، اللہ رب العالمین نے اپنے کام میں تاثیر پہلے سے رکھی ہے، قرآن مجید میں تاثیر پہلے سے ہے، اس کی تاثیر حالات کے خراب ہونے سے ختم نہیں ہوتی، اس کی تاثیر مخالفین کے حملوں سے ختم نہیں ہوتی، اس کی تاثیر اللہ کے کتاب کی تاثیر یہ ہمیشہ دائمی ہے، باقی ہے، یہ زندہ کتاب ہے، مردہ کتاب نہیں ہے، یہ بگڑی کتاب نہیں، اصلی کتاب ہے، اوریجنل کتاب ہے۔ بگڑی چیزوں میں روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اصلی چیزوں میں تو روحانیت ہے، اس میں تو وہ مزہ ہے، اس میں ہے، لیکن کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل کو آمادہ نہیں کرتے، تیار نہیں کرتے، اس میں سے ہم فالتو قسم کے اس کی جڑیں یہ ہٹاتے نہیں، اس میں فالتو پتھر پڑے ہوئے وہ ہٹاتے نہیں، اس کے اندر کھدائی ہم کرتے نہیں، بالکل جیسے حسی طور پر آنکھوں سے دیکھی بارش زمین پر آتی ہے، اسی طرح معنوی طور پر اللہ کی روحانیت کی بارش اللہ کی طرف سے دل پر آ کر اترتی ہے۔ وہ کھیتی ہے فصل دینے کے لیے، یہ کھیتی ہے نیکیاں دینے کے لیے، یہ دل والی کھیتی نیکی دینے کے لیے۔ پہلے سے ہم سب آمادہ اور تیار ہو جائیں۔ جو آدمی صرف سننے کی نیت کر لیتا ہے کہ جان چھوٹتی نہیں ہے، کسی نے بلایا ہے لہٰذا ہم سن کے چلے جائیں گے، ایسے آدمی کو عمل کا موقع نہیں ملے گا، سن کے چلا جائے گا، صرف ثواب ملے گا۔ لیکن جو آدمی کہے میں کوتاہ ہوں، مجھے ضرورت ہے کہ میرے اندر کے استعدادیں ہل جائیں اور ان استعدادوں کو بروئے کار لایا جا سکے، مجھے اس کی ضرورت ہے، تو اس آدمی کو عمل کے موقع پہ عمل کا موقع مل جائے گا اور توفیق بھی مل جائے گی۔ اسی لیے عمل کی نیت سے بات کو سن لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی، دیکھو آپ تقریروں کو سارے دیکھتے ہیں نا، آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں، سب اندازہ لگاتے ہیں فلانے نے اس قسم کے انداز سے تقریر کی بڑا مزہ آیا، فلانے نے اپنی تقریر کے اندر مختلف قسم کے انداز بدل بدل کر بات کی، بڑا مزہ آیا، فلانے کی آواز بڑی خوبصورت تھی، بڑا مزہ آیا، فلانے کے الفاظ بڑے چنے ہوئے تھے، بہت مزہ آیا۔ یہی سوچتے ہیں فلانا تسلسل سے بول رہا تھا، بات پہ بات نکالتا تھا، منہ سے وقفے کے بغیر نکالتا تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا بلکہ اس کے اندر تسلسل تھا، اور بات کو چلاتے چلاتے جا رہا تھا، یہ الفاظ اس کو کیسے یاد آ رہے تھے ایک کے بعد دوسرا، بڑا مزہ آیا جی۔ لیکن میں آپ کو عرض کر دوں، سب سے اچھی تقریر اللہ کی ہے، اس کے بعد سب سے اچھی تقریر دوسرے نمبر پر انبیاء علیہ السلام کی ہے، سب سے اچھی تقریر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں خود اپنی تقریر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبروں کی تقریریں نقل کی، جگہ 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 جگہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر نقل کی، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے اور مختصر سی ہے اور عقل پہ پیش کی گئی ہے۔
پیٹ پر پیش نہیں کی گئی، عقل پہ پیش کی گئی کہ غور کر لو اللہ تعالیٰ کے نبی کی تقریر میں، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کی ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ رب کی عبادت بہترین راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور پیغمبروں کی اللہ رب العالمین نے تقریریں نقل کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہ دیکھو نوح علیہ السلام کی تقریر کی ہے، نقل کر دی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہود علیہ السلام کی تقریر ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ قال بتاتا ہے کہ یہ تقریریں ان پیغمبروں کی ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہ انبیاء کی تقریریں ہیں، جامع بے شک ہیں لیکن انداز بڑا سادہ ہے، لچیدار انداز نہیں ہے، سمجھانے کا انداز ہے، تفہیم کا انداز ہے، خیرخواہی کا انداز ہے، یا قوم یا قوم یا قوم کی آواز لگا لگا کر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بھی ایک تقریر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ایھا الناس، اور جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب کرتا ہے مسلمانوں کو تو کہہ دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا پیار کا خطاب ہے، اور یا ایھا الناس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جمال کا خطاب ہے، یا ایھا الناس جلال کا خطاب ہے، اے لوگو۔ جلال کے خطاب میں مومن کافر ساری دنیا کے برابر ہیں، اور جمال کے خطاب میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو زیادہ تر خطاب کر دیتے ہیں، مومنوں کو۔ یا ایھا الناس یہاں عام خطاب ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی نصیحت آئی ہے، یہ بہت بڑی نصیحت، موعظۃ من ربکم، بڑی اس لیے ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی خیرخواہی وہ جو مخلوق کی کر رہا ہے وہ بھی بڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بھی بہت بڑا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ دریا کو کوزے میں بند کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اسی لیے مفسرین حضرات اللہ تعالیٰ کے کلام کی باریکیاں لکھتے لکھتے فوت بھی ہو گئے، تھک بھی گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر جو باریکیاں ہیں وہ ساری ضبط کر کے لکھ کر پیش نہ کر سکے۔ ہر ایک نے اپنے استعدادوں کے مطابق دل دماغ دوڑاتے جہاں تک وہ گئے لکھ دیا، لیکن کچھ ایسی چیزیں اور ہیں کہ بعد میں آنے والے سمجھتے ہیں کہ جو پرانوں نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اب حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر وہ چھپا خزانہ ظاہر کر رہے ہیں، حالات کی وجہ سے وہ حال خود آ کر اللہ کے چھپے خزانے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ پہلے یہ حال نہیں تھا تو وہ چھپا خزانہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب یہ حال آ گیا تو اللہ نے چھپا خزانہ ذکر کر دیا قرآن مجید کا اور وہ ظاہر کر دیا ہے۔ اور ہے 425 صفحے کی کتاب، 422 صفحے کی کتاب، 450 صفحے کی کتاب، لیکن فرمایا گیا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے دیا جا چکا ہے پہلے والے لوگوں کا علم بھی، آنے والے لوگوں کا علم بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے دیا جا چکا ہے۔ بخاری شریف میں ہے انا اعلمکم باللہ واتقاکم بہ، میں اللہ تعالیٰ کو تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے منہیات سے سب سے زیادہ بچنے والا ہوں۔ ڈر کا تقاضا بچنا ہوتا ہے یا ڈر کا تقاضا کودنا ہوتا ہے؟ کیا تقاضا ہے؟ دریا میں بہت خوفناک موجیں آ گئی تو کیا خیال ہے اوپر سے آدمی چھلانگ مارے گا یا بھاگے گا؟ ڈر کا تقاضا بچنا ہوتا ہے، ڈر کا تقاضا خوفناک چیز میں کودنا نہیں ہوتا، کودنا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی تقریر ہے۔ روح المعانی ایک بہت بڑا مفسر ہے علامہ آلوسی، روح المعانی نامی کتاب لکھی ہے، یہ مولانا کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں یہ تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے، اتنی بڑی، مطلب کیا ہے یہ 1.5 فٹ تک تقریباً اس کا
اس کی جلدیں آتی ہیں نا 1.5 فٹ، اگر آپ اسی طرح ایک ایک جلد کو رکھ دو تو 1.5 فٹ تک اس کی جلدیں جا رہی ہیں، اور چھوٹا باریک خط ہے اس کا۔ مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس وقت شوق لگا جب لڑکے گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے، اور لڑکے غلیل لے کر چھڑیاں مارتے تھے، اور لڑکے غلیل لے کر نشانے مارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس وقت سے قرآن مجید کی محبت اور قرآن مجید کے سمجھنے کی یہ کوشش جاری کر دی۔ لڑکے کھیلا کرتے تھے، میں اس وقت تفسیر لکھنا شروع کر چکا۔ بچوں ذرا خیال رکھنا چاہیے، آپ کے کھیلنے کے زمانے میں مفسر نے تفسیر لکھنی شروع کر دی۔ اور ہمارے اکثر بڑے کہہ دیتے ہیں اے تو کھیڑنے تو زمانہ ہے، لہٰذا کھیڑیں اور لڑیں اور یہ کام کریں وہ کریں۔ جب زبانی کا اچھا خاصا حصہ گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد کہہ دیتے ہیں بچہ میرا برائی کا خوگر ہو گیا، لڑنے کا خوگر ہو گیا، میرے ساتھ اڑی کرتا ہے۔ یہی اڑی گھر میں آپ نے اوروں کے ساتھ اس کو سکھائی تھی تو اب آپ کے ساتھ بھی تو کرے گا۔ جب وہ عادی بن گیا ہے، سیکھ چکا ہے، تو وہ مفسر فرماتے ہیں کہ لوگ کھیلا کرتے تھے، 15-16 سال کے میں تفسیر لکھتا تھا۔ مقدمہ میں لکھا ہے، واقعی جو لکھا ہے تو آدمی حیران بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے لکھا ہے، کیا خزانے ظاہر کر دیے ہیں۔ موعظۃ من ربکم، یہ رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ اور اس نصیحت کو لوگ پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے اور آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل تو پڑھتے تسلسل سے پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 دن رات میں کوئی بندہ قرآن مجید ختم کر دے تو اس نے قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا، اس سے قرآن مجید کا حق ضائع ہو گیا۔ پڑھ تو لیا، زبان اس کی پاک ہو گئی، لیکن دماغ سے جو ٹھیر کر سمجھنا اور ٹھیر کر مزہ لینا اور ٹھیر کر دماغ سے ایک علم کھلتا تھا، وہ علم ابھی اس کے اوپر نہیں کھلے گا تو قرآن مجید کو 3 دن سے زیادہ عرصے میں ختم کر دے، 7 دن میں ختم کر دے۔ صحابی کو تجویز یہی دی تھی حضور علیہ السلام نے، باقی کوئی 3 دن نہیں، 1 گھنٹے میں بھی قرآن مجید ختم کرنے والا ملا ہے۔ بخاری شریف کا شارح ہے، اس نے لکھا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں خود اس سے ملنے گیا تھا، میں نے خود اس کا قرآن مجید سنا بھی ہے۔ 1 گھنٹے میں قرآن مجید ختم کرنے والا آدمی ملا ہے، اور میں اس کی آواز بھی سنتا تھا، سمجھتا بھی تھا، تجوید سے بھی پڑھتا تھا، البتہ وہ حدر سے پڑھتا تھا، ترتیل سے اور تدویر سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ گھنٹے میں کیسے ختم کر دیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں دور والا نہیں سمجھتا، یہ چیزیں اس کام کے اندر گھسنے والا سمجھتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں برکت کو دیکھ لوں، اور وہ گھسا اسباب میں ہے، حلال حرام کے اکٹھے کر کے اس میں گھس گیا ہے، اور وہاں گھس کر اسباب اکٹھے کر رہا ہے، حلال کے بھی حرام کے بھی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں برکت کو دیکھ لوں، تو صاحب آپ برکت میں گھسے نہیں ہو، آپ کو اگر برکت نہیں ملے گی، آپ اسباب میں گھسے ہو، آپ کو اسباب ملیں گے۔ برکت خدائی عطیہ ہے، اور اسباب تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ مسلمہم و کافرہم سوا، اس میں تو مسلمان اور کافر سب کے سب برابر ہیں، سب کو خدا نے یہ دیا ہے۔ برکت کبھی کافر کو نہیں ملتی، بلکہ صرف مومن کو ملتی ہے۔ آپ تھوڑا سا برکت میں گھسنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ رب العالمین کم میں کتنا زیادہ اچھی طرح پالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کم چیز میں کتنی بڑی عزت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کپڑا کیسے عجیب معاملہ ہے۔ میرا کپڑا کبھی زندگی میں پھٹا نہیں ہے، کسی حادثے سے پھٹا ہو وہ تو الگ بات ہے۔ میں سائیکل چلا رہا تھا، وہ سائیکل آگے نیچے چینج میں پھنس گئی، ہری پور میں پڑھتے اس سلوار میری وہ جگہ پھٹ گئی، لیکن ویسے تو کبھی نہیں پھٹا۔ وہ کیوں نہیں پھٹا؟ اور باقی سب کے پھٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک برکت دے دیتا ہے، 10 سال تک جوڑا چلتا ہے، 8 سال تک چلتا ہے، 12 سال تک چلتا ہے، 6 سال تک چلتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح ختم ہو جائے، ختم نہیں ہوتا، کسی کو دے دیتے ہیں لیکن ختم ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کم میں بھی پالتا ہے۔ آپ کہیں گے اسپیشل کپڑا پہن کر مزہ آئے گا، لطف ہوگا، شکل اچھی لگے گی، شکل اچھی لگے گی، نہیں۔
اللہ نے جب کسی کو روحانیت دی ہے اور کسی کو برکت اندر دل میں دماغ میں ڈال دی ہے، اس کے ساتھ سادہ کپڑے بھی اچھے لگتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے تو بغیر اسپیشل کپڑوں سے اس کو زینت نہیں ملی۔ سونا بھی پہنے پھر بھی زینت نہیں ہے، ریشمی لباس پہنے پھر بھی زینت نہیں ہے۔ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتے کو اگر آپ شیش محل میں رکھ دو اور 10 سال تک پڑا رہے، آخر میں جب نکلے گا پھر بھی کتا ہوگا۔ شیش محل میں بھی کتا اونچا انسان نہیں بنتا، اور اگر آپ کسی انسان کو رکھ دو اور کسی بانڈی میں رکھ دو، کسی سادہ مٹی کے مکان میں رکھ دو اور وہاں پڑا رہے، نکل کر وہ پھر بھی انسان رہے گا سادگی میں، اور اللہ تعالیٰ اندر سے اس کو جو ترقی دے چکے ہیں پھر خدا کا، اندر سے ولی ہوگا، باہر سے انسان ہوگا۔ اندر سے اللہ کا ولی ہے، اولیاء الرحمن میں ہے، اور باہر سے عام انسان ہے۔ اسی دھوکے میں پڑھ کر عام انسان کہہ دیتے ہیں او بھائی اسا نالو جڑا ہے، وہ نالو تو ہے، ہاتھ توڑے نال ہے، اور چہرہ بھی تیرے نال کا ہے، اور پنڈلی بھی تیرے نال کی ہے، تیرے ساتھ کی ہے، لیکن دل دماغ تیرے ساتھ کا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی دل دماغ؟ میں عرض کر دیتا ہوں، اس بچے نے قرآن مجید ختم کیا ہے۔ کتنے بچے مولانا؟ 5 بچوں نے قرآن مجید ختم کیا ہے۔ ان کے استاد یہ مفتی غلام اللہ صاحب موجود ہیں، یہ ہیں۔ کیا خیال ہے یہ بچے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ کتنی مرتبہ ایک بچہ قرآن مجید پختہ کر کے یاد کرتا ہے تو کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ 19,000 مرتبہ، 18,000 مرتبہ، 20,000 مرتبہ قرآن مجید یہ پڑھتا ہے۔ کیا خیال ہے یاد کرتے وقت اتنا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، باہر میں تو عام لڑکوں کی طرح ہے، اسنال ہے، لیکن اندر سے اس لڑکے کے دل دماغ میں خرافات ہے، اور ایسے بکواسات اس کو یاد ہیں، اور ایسے نقالی اتارتا ہے، اور اسی طرح مختلف قسم کے تمام کھیل تماشوں میں مصروف ہے۔ وہ سارا وہی سنبھال چکا ہے، اور یہ سارا اللہ کی کتاب سنبھال چکا ہے۔ اگر اللہ کی کتاب بڑی ہے تو پھر یہ بچہ بڑا ہو گیا، اگر اللہ کی کتاب بڑی نہیں ہے، وہ خرافات بڑے ہیں، تو وہ بچہ بڑا ہو گیا، اور اگر دونوں برابر ہیں کسی کے خیال میں تو دونوں بچے برابر ہو جائیں گے۔ لیکن برابر ہیں؟ کوئی کہے گا جی برابر ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں علم خدا قرآن کا حدیث کا رکھتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور جو علم قرآن حدیث کا نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کر دی استفہامی انداز میں، معنی ہے لا يستوون، بالکل برابر نہیں۔ اللہ کہتا ہے برابر نہیں۔ هل يستوي الاعمى والبصير، دل کا اندھا اور دل کا بینا برابر ہیں؟ دل کا اندھا برابر اور بینا برابر نہیں۔ دل کے اندھے تو خرافات میں لگے ہیں، اور دل کا بینا دیکھنے والا انسان ہے وہ تو الہیات میں لگا ہوا ہے۔ الہیات کہتے ہیں اللہ اور اس کے اللہ کے ذات گرامی سے متعلق اللہ کی صفات میں جو لگا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الہیات، اس میں لگا ہے۔ الہ سے متعلق جو کچھ ہے اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو خرافاتی انسان اور الہیاتی انسان برابر ہے؟ نہیں۔ لوگ دوسرے انداز سے کہتے ہیں یہ ہے ناسوتی، وہ ہے لاہوتی۔ قرآن مجید کو یاد کر دیا ہے تو یہ زمین میں رہ کر لاہوتی ہے، اور کوئی قرآن مجید سے خالی ہے، بالکل فارغ ہے، وہ دن میں رہ کر دنیا میں ناسوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ناسوتی ہے۔ یہ کدھر برابر ہو سکتا ہے؟ هل يستوي الذين يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، یہ اندھیرا اور سویرا برابر ہے؟ جہاں اندھیرا ہوگا وہاں پر جگہ جگہ اس پھسل جائے گا اور سیڑھی میں گرے گا، ہڈیاں ٹوٹیں گی، برا حال ہوگا، آسان بچھو پڑا ہوگا، حملہ کرے گا۔ یہ تو اندھیرے ہو گئے، اور سویرے میں آنکھ کے ساتھ ہے تو ساری چیزیں پوری پوری نظر آ جائیں گی، تو اندھیرا سویرا برابر ہے؟ نہیں۔ جب یہ دونوں برابر نہیں، اندھیرا سویرا، تو حق باطل بھی برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نور اور نحوست بھی برابر نہیں، برکت اور نحوست بھی برابر نہیں۔ برکت الگ چیز ہے، نور الگ چیز ہے، نحوست الگ چیز ہے۔ نحوست اور برکت کا آپس میں مقابلہ ہے۔ اگر نحوست آ گئی تو 2.5 لاکھ میں بھی 3 آدمی نہیں رجیں گے، اور اگر برکت آ گئی تو 10,000 میں 8 آدمی بھی رج جائیں گے اور الحمدللہ بھی کہہ دیں گے۔ نحوست میں چیز وافر ہوتی ہے اور رجتا نہیں بندہ،
برکتوں میں چیز سمٹ جاتی ہے، اللہ چیز کو سمیٹ دیتا ہے، لیکن اندر سے اللہ تعالیٰ اس کو وافر کر دیتا ہے، اس میں رجا اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت۔ ایک بات تو یہ یاد آ گئی نا، 2000 مرتبہ۔ اب آپ مانسیرہ کو لے لیں، مانسیرہ کو لے لیں۔ مانسیرہ یہ جو نالہ ہے، اس نالے سے اس طرف مغربی مانسیرہ اسے کہتے ہیں، غازی کوٹ ٹاؤن شپ کو بھی شامل کر دیں۔ قاریوں کے بغیر، قاری صاحبان کے بغیر سارے مسلمان مل کر 3 سالوں میں کتنی مرتبہ قرآن مجید ختم کریں گے بتا دیں؟ لیکن ہر ایک قاری صاحب کو دیکھ کر نہ بتائے، ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ کر بتا دے کہ میں کتنا پڑھتا ہوں۔ آپ کہیں قاری صاحب تو بہت پڑھتے ہیں، آپ کتنا پڑھتے ہو؟ 2 رکوع، 1 رکوع، 4 رکوع، 3 رکوع، کوئی پڑھتا بھی نہیں۔ تو 3 سال میں میرے خیال کے مطابق اندازہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں قرآن مجید کے 4000 ختم نہیں ہوں گے، 5000 ختم بھی نہیں ہوں گے۔ کیا ہے؟ ہو سکتے ہیں؟ اپنے کو دیکھ کر کہنا ہے، دوسرے کو دیکھ کر نہیں کہنا، نہیں ہو سکتے۔ اور ایک حافظ قرآن 20,000 ختم 3 سالوں میں کر لیتا ہے۔ شرطیہ کہہ رہا ہوں، بغیر سے قرآن مجید یاد نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی بچہ ذہین ہو، جیسے مولانا کا بچہ ہے، وہ کم عرصے میں کر چکا ہے، کم پڑھ کر چکا ہے، ورنہ اکثر درمیانے وہ 20,000 لگاتے ہیں۔ تو پھر اندازہ یہ ہوا کہ ایک بچہ اتنا سا جس نے قرآن مجید یاد کر دیا، وہ پورے مغربی مانسیرے پہ بھاری ہو گیا۔ اگر قرآن مجید پڑھنا عبادت ہے تو یہ سب سے زیادہ عابد ہے، اگر قرآن مجید پڑھنا تلاوت کرنا برکت ہے تو یہ سب سے زیادہ برکتی ہے، اگر قرآن مجید پڑھنا نور ہے تو یہ سب سے زیادہ نورانی ہے، اگر قرآن مجید پڑھنا یہ رونق ہے تو یہ سب سے زیادہ بارونق ہے، اگر قرآن مجید پڑھنا عبادت ہے تو سب سے اچھا عابد ہے یہی لڑکا، اور پورے آدھے مانسیرے سے ایک لڑکا بھاری ہو گیا۔ کیا خیال ہے بھاری نہیں ہوا؟ اس کی زبان صبح سے لے کر شام تک یہ پاک نہیں ہوئی؟ ہمارے اور آپ کے باقی بچے جب صبح جاتے ہیں اسکول کو، کتنا اسپیشل ناشتہ اس کو دیتے ہیں، یہ انڈا کھاؤ، یہ شہد کھاؤ، یہ پراٹھا کھاؤ، اور یہ عام روٹی کھاؤ، یہ نان بھی کھاؤ، جوتی بھی اسپیشل، رومال بھی راستے میں اپنی ناک صاف کرنے کے لیے وہ بھی اسپیشل، کپڑا بھی اسپیشل، بستہ پیچھے ڈالا ہوا ہے، اس سے زیادہ وزنی بستہ ہے، جو اس لڑکے کا وزن ہے اس سے بھی زیادہ وزنی بستہ ہے، اور سب کی نیت یہ بچے کو اٹھاؤ اور یہ لے جاؤ، یہ بچہ کون بنے گا؟ یہ سب ڈاکٹر عبدالقدیر بنیں گے، یہ سب فلانا بنے گا، یہ سب فلانا بنے گا، یہی نیت ہوتی ہے، کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ نیت نہیں ہوتی سب کی؟ اور یہ ہمارا جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں، یہ صبح ان کی چائے جو پکتی ہے مدرسے میں، آمدن کی کمی کی وجہ سے لوگ کہیں کہ بڑو آمدن آتی ہے، آپ کتنی دیتے ہو؟ بس پتہ چل جائے کہ بڑی آمدن ہے یا تھوڑی ہے۔ آمدن آتی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ 10 روپے دیتے ہو تو سب 10 دے رہے ہیں، تو کیا آمدن آ گئی؟ اگر آپ 1000 دیتے تو باقی بھی 1000 دے دیتے تو آمدن کچھ بڑھ جاتی، آپ دے دیتے 10,000 تو باقی بھی 10,000 دے دیتے تو آمدن تو بڑھ جاتی، لیکن آپ 10 روپے دے رہے ہو تو 10 روپے سب دے رہے ہیں، کوئی وہ بھی نہیں دیتا، تو پھر 10 روپے کی آمدن زیادہ تو نہیں ہوئی؟ اچھا وہ خرچہ کر لیا اس لڑکے پہ۔ اور ندی کنہار جب گرمی کے موسم میں آ جاتا ہے تو یہاں کی چائے مدرسے کی اس کنہار ندی کے پانی کی طرح سرخ سا ہوتا ہے، اور اس کو بچے نے پی لیا، اور قرآن مجید پڑھ کر میدے نے اچھی خاصی جگہ کھولی ہوئی ہے، اور روٹی ساتھ کھا لی، اور چائے کے گھونٹ کے ساتھ روٹی کھا لی، استعمال کر دی، اچھے خاصے ڈکار مار کی شروع ہو گئے، دوبارہ قاری صاحب نے پھر لے لیا، اور اس کو اسی سادہ سے کھانے کے ساتھ 11 بجے، 8 سے 11 بجے، 7 سے 11 بجے اور 12 بجے، 8 سے ہوگا 12، 7 سے ہوگا 11، ناشتے کے بعد یہ 4 گھنٹے یہ جوان کے بچے لگے رہتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے، بہانے نہیں کرتے، اور جب پڑھتے ہیں سناتے ہیں تو کیا خیال ہے پاس کوئی بیٹھ جائے اندازہ لگائے کیسے پیارے انداز میں پڑھتا ہے اور کیسی کچی زبان سے پڑھ رہا ہے، ابھی تو یہ بچہ بھی کچا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوگی کہ یہ میرے مخلوق میں یہ بچہ ہے، یہ بچہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہوگا، تو بھاری بھی ہو گیا۔ اور ایک اور بات بھی عرض کر دوں، سب سے پہلے دنیا میں حافظ قرآن کون ہے؟
پہلا دنیا میں حافظ قرآن کون ہے؟ سب سے پہلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حافظ ہوئی، پہلا حافظ۔ اس کے بعد دوسرا حافظ کون ہے؟ زید بن ثابت انصاری، ابی بن کعب، یہ حافظ ہیں، عبداللہ بن مسعود، یہ پھر اس کے بعد حافظ اور آئے ہیں، پہلا حافظ وہ ہیں۔ اچھا، جو حافظ نہیں ہے، جس کو ایک رکوع یاد ہے، 2 رکوع یاد ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یاد ہے، وہ اتنی چیزوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مشابہ ہیں، ہے مسلمان لیکن اتنی چیزوں میں مشابہ ہیں۔ حافظ قرآن کا سینہ نبی کے ساتھ مشابہ ہے، پورا قرآن نبی کو بھی یاد تھا، پورا قرآن اس حافظ کو بھی یاد ہے، یہ سینہ اس کا اس کے سینے کے ساتھ اس خزانے کو سنبھالنے میں مشابہ ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ بابرکت ہے یا نہیں؟ یہ نبی کے ساتھ اپنے سینے کو مشابہ کر رہا ہے، عبداللہ بن مسعود کے ساتھ مشابہ کر رہا ہے، ابی بن کعب کے ساتھ مشابہ کر رہا ہے، زید بن ثابت انصاری کے ساتھ مشابہ کر رہا ہے۔ کتنا بڑا ہے، مزے کی بات ہے۔ اس سے اور زیادہ آپ آگے مزے میں جائیں کہ جو قرآن مجید باہر ورقوں میں موجود ہیں، آپ اس قرآن مجید کو دیکھتے رہتے ہو، ادھر بھی رکوع ہے، ادھر بھی سورت ہے، ادھر بھی پارہ ہے، ادھر بھی صفحہ ہے، لیکن ان لڑکوں سے پوچھو صاحب کہ آپ کے دل میں جو قرآن مجید ہے وہ کون سا ہے؟ اس میں بھی صفحہ ہے یا نہیں؟ آپ جب حفظ کرتے ہو تو قرآن مجید کا صفحہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رکوع ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو رکوع آپ نے قرآن مجید میں یاد کیا ہے اس طرف پورا ہو گیا دائیں سائڈ پہ، تو آپ کے دماغ میں بھی وہی رکوع دائیں سائڈ پہ پورا ہوا۔ جو رکوع بائیں سائڈ پہ پورا ہوا تو آپ کے دماغ میں بھی بائیں سائڈ پہ پورا ہوا۔ جو اس صفحے کے پہلے بالائی حصے میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کے دماغ میں بھی بالائی حصے میں، جو نیچے لکھا ہے وہ نیچے والے حصے میں ہے، وہاں آپ کے دماغ میں بھی اسی طرح کا قرآن مجید موجود ہے۔ اب بتاؤ بھائی، جب باہر والا قرآن مجید ہم لے کے چومتے ہیں تو پھر حافظ قرآن کا دماغ بھی اسی طرح چومنے کے قابل ہے یا نہیں؟ نہیں چومنے کے قابل۔ باہر والے ورقوں میں پڑا ہوا قرآن مجید ہے، ورقہ بنا اسی لیے ہے کہ اس میں لکھا جائے، اور اندر دماغ میں بھی یہی قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ یہ بولتا قرآن ہے، وہ چپ قرآن مجید ہے۔ چپ قرآن مجید ہے، اس کی بھی اندر برکت ہے، لیکن بولتے وقت جو برکت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ 1 حرف 10 نیکی، 1 حرف 10 نیکی، پھر آگے 25 نیکی، پھر آگے 100 نیکی تک جاتا ہے 1 حرف پڑھنا۔ تو کیا خیال ہے قرآن مجید کتنا بڑا ہو گیا جو دماغ میں موجود ہے؟ اور ہم کتنے ناسمجھ لوگ ہو گئے کہ ہم دونوں میں فرق کر لیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید تو واجب الاحترام ہے، اس کو کسی نے آگ میں پھینک دیا تو اس کو کہتے ہیں وہ لعنت ہوا اس کے اوپر۔ اسی دماغ والے قرآن مجید کے بارے میں کوئی کیا کچھ کہے ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں اور اسی کو بکنا شروع کر دیں، کتنی بری بات ہوگی۔ خدا بچائے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ کوئی حافظ قرآن کو گالی دے رہا ہے تو یہ قرآن مجید کو گالی دے رہا ہے، تھوڑی حافظہ فلانا فلانا، اس نے خالص حفظ قرآن کو گالی دی ہے، قرآن مجید کو دی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان باتوں میں سے کسی بات کا انکار ہے کسی کو؟ کسی کو اس میں تھوڑا شک شبہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ اس کے خلاف ہے کوئی بات؟ بالکل اسی طرح ہے۔ مجھے پتہ ہے، چونکہ جس نے یاد کیا اسے تو پتہ ہے، یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے دشمن کے پاس قرآن مجید کو لے جانا تلاوت کرنے کے لیے جائز ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو گستاخی بھی کر لیتے ہیں، اور دشمن کو کیا پتہ ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ وہ تو سمجھے کہ فضول ہے، چلو پھینکو، یا اس کے اوپر شراب ڈال دو، یا اس کے اوپر پیر رکھ دو، یا اس کو پھاڑ دو، یا اس کو جلا دو، جیسے کرتے رہتے ہیں یہ لوگ بدبخت قسم کے۔ ایسے لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا، تو حضور کے زمانے میں لکھا قرآن مجید تو نہیں تھا، سینوں میں موجود تھا۔ ہاں لکھا تھا، اگر پتھر میں تھا یا اسی طرح چوڑے چمڑے پہ تھا یا کسی درخت کے چھلکے پہ تھا، اور یا کوئی چوڑی سی ہڈی ہوتی اس کے اوپر تھا۔ وہ زمانہ کاغذ کی دستیابی کا نہیں تھا، پسماندگی کا زمانہ تھا۔ ہمارے نبی پوری دنیا میں آخری درجے کی پسماندگی میں آئے ہوئے ہیں۔
آخری دنیا مادے کے اعتبار سے وہ لوگ انتہائی پسماندہ تھے. اس طرح پسماندگی کی تاریخ شاید پہلے نہیں گزری جو حضور کے زمانے میں تھی. اس زمانے میں حضور بھیجے گئے تھے، کاغذ نہیں تھا. روم میں تھا، فارس میں تھا، لیکن عربوں میں کاغذ نہیں تھا، تو بس انہوں نے اسی طرح لکھا. حضور کے انتقال کے بعد قرآن مجید اب وہی آنی بند ہو گئی تو لکھنا شروع کر دیا. بعد میں حضرات شیخین نے، ابو بکر اور عمر دونوں نے، زید بن ثابت نے. ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حافظ قرآن کی شان اور کیفیت کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے. اور پھر رمضان میں کھڑے ہو کر یہ آگے خدا کی شان ہے، تھکتا نہیں ہے. پچھلے سارے تھک جاتے ہیں کہ نہیں تھکتے جی. میں نے سنایا ہے تو میرے خیال سے میرے 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ سناتا رہتا ہوں، تو میں قرآن مجید میں کبھی تھکا نہیں کھڑے کھڑے. اور پیچھے والے کوئی ایسے ہوتا ہے، کوئی ایسے ہوتا ہے. اور خاص کر یہ بوڑھے تو ٹھیک رہتے ہیں، یہ جوان ہے نا، ان کو شرم آنی چاہیے. وہ بجنا میں ایسا کر لیتے تھے. اس وقت میں کتابیں زیادہ چھوٹی پڑھتا تھا، تو وہ ایسا شرارت کر لیتے کہ وہ انتظار میں رہتے 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 جب پہلے رکعت کے اندر امام میں رکوع میں چلا جاتا، مجھے اندازہ ہو جاتا کہ صاحب پیچھے شرارت کر رہے ہیں صف دوم میں یا صف سوم میں. تجسس سے مجھے اندازہ ہو جاتا. میں نے پھر ایسا شروع کر دیا کہ پہلی رکعت تو چھوٹی پڑھی، شرحان جائز تو ہے اگر وہ چھوٹی پڑھی، دوسری پھر لمبی پڑھ دی کہ آؤ تمہاری شرارت آج ختم کر دیتا ہوں. ایسا پسا دیا بری طرح کہ پہلی رکعت میں اگر آدھا رکوع یا ایک رکوع پڑھ چکا ہو، دوسرے میں 4 رکوع پڑھ لیا تاکہ یاد رہے تمہیں. خدا کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اتنی سستی کا اظہار کرتے ہو. شرم تو آنی چاہیے. ندامت کا وقت ہے کہ یہ حافظ ہے، سنا رہا ہے اور میں پیچھے کھیل رہا ہوں، مجھے ایسا ہونا چاہیے، بجائے اس کے وہ اور زیادہ مخالف صورت میں چلا جائے. کتنی بری بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک صورت اور بتاؤں آپ کو کہ آپ حافظ قرآن نہیں ہو، بڑی عمر میں حفظ قرآن مشکل ہے. سارے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مشکل ہے نا. مصروف طبقے کے لیے مشکل ہے، اگرچہ جوان ہو، مصروفیت کی وجہ سے مشکل ہے، کاروباری ہے. لیکن آپ یاد تو نہیں کر سکیں گے اور یاد کا ثواب پا لیں گے. عجیب معاملہ ہے. وہ قرآن مجید یاد نہیں کر سکیں گے اور ثواب اس کا پورا پا رہے ہیں، حافظ کا ثواب پا رہے ہیں. وہ کیسے پا رہے ہیں؟ آپ نے کسی حافظ قرآن کے ساتھ تعاون کر لیا، اپنے ذمہ لے لیا. حفظ وہ کر رہا ہے اور ثواب آپ کو مل رہا ہے. حفظ وہ کر رہا ہے، ثواب آپ کو مل رہا ہے. حفظ وہ کرتا ہے، ثواب آپ کو ملتا ہے. جیسے اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد ثواب پاتا ہے، اس طرح اس کو تعاون کرنے والا، مدد کرنے والا، پیچھے گھر سنبھالنے والا، وہ بھی جہاد کا ثواب پاتا ہے کہ نہیں پاتا. اجتماعی کام جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں ہر ایک دوسرے کا ثواب بھی پا رہا ہے. تو آپ نے ایک حافظ قرآن کا ثواب پا لیا. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، اپنے جوڑ میں کہتے تھے، پرانوں کے جوڑ میں، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن انہوں نے نصیحت کر دی کہ آپ ہر مدرسے میں جا کر استاذوں سے کہو کہ ایک طالب علم کا ماہانہ خرچہ میں دوں گا، یہ میرے سارے آمدن میں سے سر کا صدقہ ہے، عزت کا صدقہ ہے، اللہ کی طرف سے عافیت کا صدقہ ہے، یہ میں دوں گا، یہ میں اس پہ لگاتا ہوں، ماہانہ دے دیا کرو. تو حافظوں کے، قاری صاحبان کے، علماء کے خرچے آپ ذمہ لے لو. ایسے میں آپ عالم نہیں بن سکو گے لیکن آپ علماء کا ثواب پا لو گے. یہ میں نے خود حاجی صاحب سے سنا. میں اس لیے کہتا ہوں اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کرنا چاہیے تبلیغ والوں کو. پہلی فرصت میں یہ کام کرنا چاہیے کہ میں معاون بن جاؤں، میری وجہ سے کوئی حافظ بن جائے، میری وجہ سے علماء بن جائے، میری وجہ سے مدرسے میں آبادی ہو جائے، میری وجہ سے اللہ کا دین غالب ہو جائے، میری وجہ سے جتنے مدرسے بڑھیں گے اللہ کا دین غالب ہوگا. کافروں کے مقابلے کے لیے تیار کرو جو تمہارے بس میں ہو. من قوت ومن رباط الخیل ترہبون به، وہ قوت پیدا کر دو. یہ مدرسہ بھی ایک قوت ہے، ہتھیار بھی قوت ہے تو مدرسہ بھی قوت ہے، ہتھیار بھی قوت ہے تو مسجد بھی قوت ہے، ہتھیار قوت ہے تو اصلاح کے محافل بھی قوت ہے. یہ قوت پیدا کرو گے تو ان کو آگ لگے گی، اندر سے جلیں گے، کر کچھ نہ سکیں گے اور مایوس ہوں گے، ان کو حسرتیں ہوں گی اور ان کے سارے منصوبے جب ضائع ہونے لگیں گے تو ان کے اندر آگ لگ رہی ہے. تیار کرو.
آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، حافظوں کا ثواب۔ آدمی مر گیا، مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا، قبر میں چلے جانے کے بعد عرصہ گزرا، اس کو ثواب پہنچ رہا ہے، 100 حافظوں کا ثواب پہنچ گیا۔ عجیب معاملہ ہے۔ اچھا 100 علماء کا ثواب بھی پہنچ رہا ہے، یہ بھی بات ہو گئی۔ اچھا 100 مسجدوں کی آبادی کا ثواب پہنچ گیا، یہ بھی بڑا مزہ ہوا۔ اور 50 مدارس کا ثواب پہنچ گیا، یہ بھی بڑا مزہ آیا۔ حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ شڑ آدمی تھا، جٹ قسم کا آدمی تھا، بیکار قسم کا آدمی تھا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پہ نماز پڑھتا تھا، قل ہو والی نماز تھی۔ کون سی نماز تھی؟ قل ہو والی۔ میں تو یہ پڑھتا تھا۔ میں نے کہاں مدرسے بنائے، کہاں مسجدیں بنائی، کہاں میں حافظ ہوا، حافظوں کا ثواب کیسے آ رہا ہے؟ بتلایا جائے اس آدمی کو کہ آپ نے ایک آدمی کو ترغیب دے دی تھی اور آپ نے کہا کہ مدرسے کے لیے جگہ دے دو، اس نے دے دی تھی۔ آپ نے صرف 2-3 لفظ کہہ دیے۔ اچھا پھر آگے کوئی اور آدمی آ گیا، اس نے مدرسے کے اندر کوئی جگہ بنا دی، کوئی اور آ گیا تو طلباء پہ خرچے سے میں لے لیے، کوئی اور آ گیا تو پنکھے لگا لیے، کوئی اور آ گیا تو بیت الخلائیں بنا دی۔ ہمارے اکثر لوگ سمجھتے کہ کھلانے میں ثواب ہے، بیت الخلاؤں میں نہیں ہے۔ جتنا ثواب کھلانے میں ہے اتنا بیت الخلاء کے بنانے میں بھی ہے۔ اس ایک سے کام نہیں چلتا جب تک دوسرا نہ ہو۔ کھانا نہ ملے بے ہوش ہو جائے گا، بیت الخلاء میں بے عزت ہو جائے گا، وہ تو ضروری ہے، اس میں بھی اسی طرح ثواب ہے۔ وہ تو آپ رائے خدا میں دو تو ثواب ہر شق میں ہے، ہر حصے میں ہے۔ تو آپ نے ایک آدمی سے بات کی تھی، مدرسہ بن گیا۔ اچھا وہاں سے فضلاء نکل گئے، انہوں نے 50 مدرسے بنا دیے، یہ بھی آپ کے کھاتے میں ہے اب تک، آئندہ تو اور بھی آئے گا۔ آپ نے وہ وہاں مدرسے کا کہا تھا، اس میں اتنے حافظ بن گئے، اتنے عالم بن گئے، اتنی مسجدیں آباد کرنے والے استاد مل گئے۔ جہاں لوگ نمازیں پڑھاتے تھے علاقائی قرات میں، علاقائی قرات اپنی اپنی ہوتی ہے نا، گوجری کی اپنی ہے، پشتو کی اپنی ہے، ہندکو کی اپنی ہے، پنجابی کی اپنی ہے، علاقائی قرات میں تو نماز نہیں ہوتی۔ اچھا وہاں پر مصلی میں ایسے لوگ میسر آ گئے جس کی عربی قرات ہے، صحابہ والی قرات ہے، نبی والی قرات ہے، وہ لب و لہجہ ہے، وہ سب کی نمازیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ اتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ اچھا یہ آپ کا اب تک ہے، آئندہ کا پارسل اور آ رہا ہے، یہ اب تک کا پارسل ہے۔ مردے کے پاس پکوان بھیجو، مردہ تو نہیں کھا سکتا، لیکن پکوان صدقہ کر دو تو وہ ثواب مردے کو مل رہا ہے، پہاڑوں جیسا، بادلوں کے گٹھاؤں جیسا۔ یہ آپ کے کھاتے کے حافظ ہیں سارے کے سارے۔ اسی لیے ہمارے نبی تمام انبیاء سے ہر خیر میں زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کے امت کے اندر اس طرح کی ہستیاں ہر زمانے میں موجود ہیں جو دین کو زندہ رکھنے، بڑھانے اور آگے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہر میدان میں کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس نبی کی خیروں کو اس لیے بڑھا دیا کہ اس نبی کے امتی پیچھے پارسل جا رہا ہے، زبردست پارسل جا رہا ہے، اور ابتدائی محنت تو حضور کی ہے، تو یہ پارسل جا رہا ہے، آپ اپنے لیے پارسل بھیجو۔ مر گئے تو پارسل ہے، زندہ ہے تو آفتیں ہٹ رہی ہیں، آفتیں ہٹ رہی۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ کون کون سی آفت ہٹ گئی، اگر وہ آتی اور ہمیں تباہ کرتی پھر پتہ چلتا کہ یہ آفت ہے جو آپ کے 10 روپے سے گئی ہے، اور اس 10 روپے اگر آپ نہ دیتے تو آپ کے اوپر یہ آفت آ جاتی، آپ کے گھر کو کچل کے ختم کر دیتی، گھر منہدم ہو جاتا، بجلی کی تاروں میں آگ لگ جاتی۔ خدا تعالیٰ نے اس صدقے سے اس مصیبت سے تمہیں بچایا ہے۔ وہ ہمیں مصیبتیں نظر نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ فائدہ ہویا، وہ مصیبتیں اگر سامنے آ جائے پھر پتہ چل جائے گا بہت بڑا فائدہ ہو گیا، بہت بڑا فائدہ ہوا۔ یہ کوشش کر لیا کریں۔ آپ کا یہ مدرسہ معمولی چیز نہیں ہے، اسی مدرسے کا یہ تو نرسری ہے، یہاں لگا لیا، یہاں کی استعداد جا کر اگلی جگہ کام آتی ہے، اور یہ استعداد وہاں استعمال ہو جاتی ہے تو پھر اگلا علم حاصل کرتے ہیں، اس سے پھر اور اگلا حاصل کرتے ہیں، اس سے اور اگلا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حفظ قرآن کے مدرسے سے گئے تھے یا خود بخود پیدائشی حافظ تھے؟ ہاں بتاؤ نا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس پر تو سب متفق ہیں نا کہ سب سے اچھا آدمی ہے ایشیا میں، کیا خیال ہے؟
شیخ مجدد الفسانی، وہ ایسے ہی خود بخود حافظ ہو گیا ہے، یہ نہیں کہیں مدرسوں سے گزر کے آگے جا کر کوئی بہت بڑا مجدد بن گیا ہے۔ مجدد پھر پوچھو نہیں، وہ تو کروڑوں میں نہیں اربوں میں کوئی ایک عالم ہوتا ہے، صدی میں ایک ہوتا ہے، 100 سالوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، اس کا ثواب بھی ہمارا عام مسلمان پا لیتا ہے۔ وہ آج ہمارا چچا زاد بھائی ہے، میں نیچے ہمارے مدرسے میں بات کر رہا تھا، بڑی اچھی بات ہے اس کی، وہ کہتے ہیں یہ مبارکبادی حفظ قرآن کی مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم کو نہیں دی جا رہی، نہ دیتے ہیں اس کو، بلکہ یہ مفتی غلام اللہ کو بھی نہیں دی جا رہی، یہ آپ کو دے رہے ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے، کہ آپ کی محنت کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اور ان کو ذرا محبت سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ محبت سے دیکھنا آپ کو آپ کے نبی کے ساتھ اٹھنے کا موقع دے دے گا۔ اسی محبت کے ساتھ آپ نبی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، صحابہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اس زمانے کے لوگ چونکہ وہ سارے معاون تھے علم کے بھی، آپ بھی اسی معاون میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے 5واں نہ بنا، مجھے 4 ہی میں رکھ دے، کس میں نہ بنا، 5واں کون سا ہے جی؟ یا عالم بن جاؤ، حضور کا ارشاد ہے، یا متعلم بن جاؤ، حضور کا ارشاد ہے، یا سننے والا بن جاؤ، حضور کا ارشاد ہے، محبت کرنے معاون بن جاؤ، حضور کا ارشاد ہے، اور یا اس کا محب بن جاؤ، اچھی نظروں سے تو دیکھو، تنگ نظری سے مت دیکھو۔ طلباء ہیں جیسے آپ کے بچے ہوتے ہیں، یہ بھی بچہ ہے 10 سال کا ہے، وہاں بھی 10 سال کا ہے، وہ بھی کداڑے مارتا رہتا ہے، اس نے بھی کبھی اگر غلطی سے 1-2 کداڑے مارے، بچگانہ تقاضے کے مطابق برداشت کر لیں، جیسے وہاں برداشت کر رہے ہیں ادھر بھی برداشت کریں نا۔ بچہ ایک اپنی فطرت رکھتا ہے، اس فطری دور کے اندر وہ بچہ ہمیشہ وہی کام کرے گا جو اس دور کا تقاضا ہے۔ بوڑھا بھی ایک فطرت رکھتا ہے، تو بڑھاپے کے اندر وہ کام کر رہا ہے اور اسی طرح کر لے گا۔ وہ کسی آدمی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا 4 سال میں کمال یہ ہے کہ سلوار میں پیشاب نہ کرے، 84 میں بھی کمال یہ ہے کہ سلوار میں پیشاب نہ کرے، سنبھال سکے، یہ کمال ہوگا، تو برابر ہو گئے، ایک دور آ رہا ہے نا، سب پہ ہے۔ تو بچے میں بھی اسی طرح ایک فطرت ہے، تو آپ برداشت کر لیں، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بھی اگر یہ سلیقے سے کام کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ سلیقے سے نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ 5 بچوں سے تنگ آ کر پریشان ہو کر باہر بھاگ جاتے ہیں، اور یہاں پر 25 اور 30 بچے، ایک قاری صاحب بیچارہ پڑھا رہا ہے اور اس سب کی چیخیں سنتا ہے اور دماغ اس کے جل رہے ہیں، اور یہ سارا کام کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے استعداد خدا کے راستے میں لگانے سے اجر نہیں ملے گا؟ بہت بڑا اجر ہوگا۔ موعظۃ من ربکم، بہت بڑی واعظ و نصیحت ہے، بہت بڑی واعظ و نصیحت، اللہ کی تقریر ہے جی۔ قرآن مجید کس کی تقریر ہے؟ اللہ کی تقریر ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے، کینے کے لیے شفا ہے۔ کسی آدمی کو کینہ آتا ہے نا کسی کے ساتھ، دل ابھرتا رہتا ہے، اسی وقت سوچے کہ کینہ تو میری فطری خصلت ہے، مجھے جلنا یا نہیں چاہیے، مجھے کینہ رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کینہ کرنے سے روکا ہے۔ یہ کینہ میں بروں سے کر لوں، اچھوں سے نہ کروں۔ بروں سے کینہ کرنے میں ثواب ہے اور اچھوں سے کینہ کرنے میں گناہ ہے، لہٰذا میں بروں سے کر لوں، اچھوں سے نہ کر لوں۔ تو کیا خیال ہے تھوڑے یہودی موجود ہیں کینے کے لیے؟ کینہ یہودیوں کے ساتھ کرے نا، نصرانی تھوڑے ہیں ان کے ساتھ کر لے، ہندو تھوڑے ہیں ان کے ساتھ کر لیں، یہ لبرل طبقہ تھوڑا ہے ان کے ساتھ رکھ لیں، یہ خوارج تھوڑے ہیں ان کے ساتھ رکھ لیں، یہ گندے قسم کے عقائد والے تھوڑے ہیں ان کے ساتھ کینہ رکھ لیں۔ ایک مسلمان کے ساتھ، پھر خادم قرآن کے ساتھ کینہ رکھنا بہت بری بات ہے۔ اللہ تبارک، بس ختم، دعا ہی کرتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے بات آ گئی پوری کی پوری، اب آئندہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ محبت بھی رکھیں گے۔ 5واں نہیں بنیں گے جو بغض رکھتا ہے، 5واں نہیں بنیں گے جو کیا کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کیونکہ ساتھ لکھا ہوا ہے ہلاک ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ حضور کا ارشاد ہے ہلاک ہو جاؤ گے، اگر بغض رکھو گے ہلاک ہو جاؤ گے، یہ لفظ ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں 5واں نہ بنائیں، 4 بنائیں، اس کی کوشش بھی کریں، دعا بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کر دے، اور اپنے عزم کے ساتھ آگے بڑھتے قدم کے ساتھ یہ خدمت ہم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ دعا بھی کر لیں۔ سورہ